پھر بھی بواز بلند صلوات. یہ حسب و نسب یہ سب خون کے رشتے بے معنی ہے. یہ حسب و نسب یہ سب خون کے رشتے بے معنی ہے اگر علم نہ رشتہ ہو ولی کا. بھائی علی کا دشمن ہوئے تو ساڑھا پیو بھی ہوئے ایسی انہوں بھی نہیں بخشتے. سمجھ آئی. یہ حسب و نسب یہ سب خون کے رشتے بے معنی ہے اگر علم نہ رشتہ ہو ولی کا. ہم نے تو میثاق پہ یہ عہد کیا تھا اس باپ پہ بھی لعنت جو دشمن ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد علما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذا حاجة وآت وآفة ثم الصلاة والسلام على مخدومة القونين أفضل الثقلين أم الحسنين وسيلة النادرين بلقيس حجرة التقديس والجلال كوكب سبيل القبول والشمة مجلس الرسول الصديقة المباركة الرازية المرزية الطاهرة الزكية والمحدثة العليمة العالمة غير معلمة أم الكتاب أم العلوم وأم الأنواع وأم أبيها صلوات پڑھیں. وأم العامة الهدى زوجة صاحب الوفاء والكريمة عند الملائكة فاطمة الزهراء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني بوازغ صلوات. سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ محمد والے محمد قزیم اللہ میرے محترم بانیان کا یہ فرش عذاب چھائے رب العزت اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. دور قریب سے ماتمی ازادار صدات غیر صدات میری مائیں بہنیں میری مرشد ذاتیاں جتنے جتنے قدم چل کے ہیں رب العزت آپ کا قدم قدم عبادت شمار فرمائے. بالخصوص آپ تمام حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے مزید درجات بلند فرمائے. بالخصوص بابا سید علی رضا شاہ صاحب کے والد محترم سید تقی شاہ صاحب کے مالک مزید درجات بلند فرمائے. ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. علی رضا شاہ صاحب کے رزق میں عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرمائے. میرے مالک اللہ آج کی رات کے صدقے میں عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہراء محمد سیدہ کے صدقے میں بابا سید علی رضا شاہ صاحب کو حیاتی اور زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیے. سہارا درود کر لیجئے. بواز بلند صلوات. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. بھائی جان بھی تشریف لے آئے. میں اپنی مجلس کی ابتدا اس شہزادی کے نام سے کرتا ہوں جس کے باپ کو نبی شوہر کو ولی اور بیٹے کو حسین کہتے ہیں. چلیں جیسے بھی گزارا ہوتا رہا. سردی بھی بڑی ہے بولنا بھی بڑا مشکل ہے ہاتھ نکالنے بھی بڑے مشکل ہیں لیکن خطیب کی ایک مجبوری ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ بندے بولے نہیں اس کے اندر سے الفاظ نہیں نکلتے. میں پھر جملہ پڑھ دیتا ہوں. میں اس بی بی کا کیا تعارف کرواؤں یا میں اس کے باپ کا تعارف کیا کرواؤں جس کے میں اس بی بی کا تعارف پڑھنے سے پہلے اس بی بی کا ایک لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ جانے کس مقام پہ کھڑی ہے یہ سیدہ.
کہ جس کی تسبیح ہم جیسے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیتی ہے۔ میں اس بی بی کا تعارف کیا کرواؤں جس بی بی کی تسبیح ہم جیسے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے۔ فرمان پڑھا ہے میں نے اس نبی کا جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ میں اس رسول کا تعارف کیا کرواؤں جس کے دربان کو سلیمان، جس کی عطا کو بہلول، جس کی کنیز کو فضہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی سچی اماں بی بی روایت فرماتی ہیں، بی بی عائشہ، کہ جب بھی رسول گھر میں تشریف لے آتے، جب بھی محمد گھر میں آتے، بطول کو اٹھا کے صرف چومتے نہیں تھے بلکہ سونگتے بھی تھے، جیسے کوئی پھول لے کے نا سونگتا ہو۔ اب کیا ہوگا وہ پھول جو محمد کے ہاتھوں پہ آتا ہوگا؟ بولیے گا، تھوڑی تھوڑی توجہ کرتے رہیے گا، میرے ساتھ ضرور بولیے گا، مل کے بولو حیدری۔ اب کیا ہوگا وہ پھول جو محمد کے ہاتھوں پہ آتا ہوگا؟ بی بی کہتی ہے ایک دن میں نے رسول سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، بیٹیوں کو پیار کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو ماتھا چوما جاتا ہے، بیٹیوں کا سر چوما جاتا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اب جب بھی آتے ہیں بطول کو اٹھاتے ہیں، چومتے نہیں سونگنا بھی شروع کر دیتے ہیں، چومتے نہیں سونگنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں اس کو دی خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس معاملے میں نہ بولو۔ شممت رائحۃ فاطمہ لرائحۃ الجنہ، میں فاطمہ کی خوشبو سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ چلے میں چار مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ چوتھا میں مصرع پڑھوں گا، مجھے نہیں پتا کون بندہ میرے ساتھ بولے گا یا کون نہیں بولے گا۔ میں نے کہا خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ زمانے کی جنت نہ جانے کہا ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ پھر کیا بولو؟ حیدری۔ زندگی بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، مانو تمہاری مرضی، سلام اللہ علیہ، مانو تمہاری مرضی۔ بی بی روایت فرماتی ہے کہ ایک دن کائنات کے رسول نے بطول کو اٹھا کے میری جھولی میں رکھ دیا اور کہا کہ سلمہ اس کی تربیت کر دو۔ بی بی کہتی کچھ عرصے کے بعد میں سماج کے کسی فنکشن میں، کسی شادی میں، کئی مستورات میں گئی، وہاں کی مستورات نے پوچھا ہے بی بی وہ جو تو محمد کی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے، بتا کیسی تربیت کر رہی ہے؟ بی بی سلمہ کہتی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا محمد نے بادشاہی کی ہے کہ مجھے بطول کی تربیت کے لیے کہہ دیا ہے، وگرنہ توحید کی پہچان کراتی رہی زہرا، اسلام کے آئین بتاتی رہی زہرا، توحید کی پہچان کراتی رہی زہرا، اسلام کے آئین بتاتی رہی زہرا۔ سرور نے کہا تھا اسے آداب سکھا دو، لیکن مجھے آداب سکھاتی رہی زہرا۔ کائنات عالم میں شریعت بنانے والے نے ہر عورت میں 3 نقص ایسے رکھے ہیں، جب اس کا نماز نہ پڑھنا، جب اس کا مصلی کے قریب نہ جانا عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ کم سے کم 5 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ ہے، اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ کیا کہا تھا رسول؟ دروازے پہ آ کے دستک دی، بیٹا اجازت ہے؟ حدیث کتاب پڑھ لینا۔ جی بابا تشریف لے آئے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے حسن کا گھر ہے، آپ کے حسین کا گھر ہے۔ بیٹا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے، بابا اسے رہنے دے، آپ تشریف لے آئے۔ نہیں بیٹا وہ نبینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا میں تو دیکھ سکتی ہوں، بابا اسے رہنے دے۔ کائنات میں جس کا نہ دیکھنے والوں سے بھی پردہ ہو، اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ بابا جان کیسے آئے؟ یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا، فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس گئے، گھر کیا کرنے ہیں؟ فرمایا گھر ہی تو علاج کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا گھر میں کیا علاج ہے؟ یا فاطمہ تو ایتینی، یا فاطمہ تو ایتینی الجمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کر جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ اللہ جانے
کھڑی ہے حسین کی ماں جو علی کے برابر ہے۔ رسول نے فرمایا نہیں تھا کہ یا علی اگر تو نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کف کوئی نہ ہوتا۔ کس مقام پہ؟ اور یہ تو ویسے انہوں نے مشہور کر دیا کہ جناب سیدہ چکی چلاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر بطول کے گھر حسین نہ ہوتا تو سیدہ کبھی بھی چکی نہ چلاتی۔ وقت تھوڑا ہے، جنگ صفین جاتے ہوئے نا رستے میں ایک جگہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر علی رک گئے۔ ہمارے یاسر بھی تھے ساتھ، ہمارے یاسر قریب آئے، قریب کہہ کے کہتے ہیں مولا مرد کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا علی زمین پہ بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے۔ اگر روایت تیری سمجھ میں آ گئی تو تیری ہائے نکل جائے گی۔ جب تیسری دفعہ علی بیٹھے نا، عمار نے دیکھ کے کہا مولا میں نے کوئی مشکل بات کی ہے؟ میں نے پوچھا تو صرف اتنا ہے کہ مرد کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ مولا جب اس کے دوست تھوڑے اور دشمن زیادہ ہوں۔ علی نے فرمایا نہیں۔ مولا جب اس کی اولاد نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ مولا جب اس کے پاس پیسہ نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ مولا جب اس کے رشتہ دار نہ ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر مولا کون سا وقت مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے؟ علی روئے اور چیخ مار کے کہتے ہیں مرد کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو مارا جائے اور وہ چھڑا نہ سکے۔ اجرکم اللہ۔ عمار میں وہ پہلا مظلوم ہوں جس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مارے گئے۔ شہادت نہیں پڑھوں گا، 3 جملے 3 درد ایسے پڑھوں گا۔ کائنات عالم میں 3 درد اس مظلومہ کے پاس ایسے ہیں جو نہ اس کے پہلے کسی کے پاس تھے نہ اس کے بعد کسی کے پاس ہوں گے۔ اس مظلومہ کے پاس پہلا درد ایسا ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا، جو ابھی تک ہائے نہیں کر سکا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ علی امیر تھے تو 7 چادریں ملی۔ مجھے اس ممبر کی عزت کی تقدس کی قسم ہے، بہار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں پہلی چادر فضہ کے ہاتھ پہ آئی، فضہ روتی ہوئی باہر آئی، یا علی لہو بڑا ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضہ ماتم کرتے ہوئے باہر آئی، کہتی ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ یا علی نے تیسری چادر دی، فضہ کی آواز ہے یا علی خون نہیں رک رہا۔ یا علی نے چوتھی چادر دی، یا فضہ کی آواز ہے یا علی بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ یا علی نے 7ویں چادر دی، یا جناب زہرا کی میت کام گئی، آواز آئی فضہ میری چادریں نہ بدل، میں نے بابا کو زخم دکھانا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کائنات کی پہلی مظلومہ جسے 7 چادروں کا کفن ملا، کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی 40 قبریں بنائی گئی۔ وجہ میں پڑھ دیتا ہوں 40 قبریں کیوں بنائی گئی۔ ساری رات علی بیلچہ لے کر مدینے میں قبریں بناتا رہا۔ رات کے آخر پہر میں علی گھر میں آئے، چھوٹی سی بیٹی زینب سامنے آ گئی، دیکھ کے کہتی بابا قبر بنانے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ علی فرماتے ہیں زینب تجھے کس نے کہا؟ میں بطول کی قبر بنانے گیا تھا، میں ایک قبر نہیں میں 40 قبریں بنا کے آیا ہوں۔ اس وقت بی بی زینب کہتی ہے بابا اب تو میری ماں کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی، اب تو میری ماں کسی کو ستاتی بھی نہیں، اب 40 قبریں کیوں بنا کے آئے ہیں؟ رو کے نہیں فرماتے ہیں زینب وہ جو آگ لے کے دروازے پہ آگے تھے وہ کہیں زہرا کی قبر پہ نہ آ جائے۔ یہ روایت ذاکر تم لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ حقیقت ہے۔ اور آج تک یہ شاید کسی نے ممبر سے نہ پڑھا ہو کہ 40 قبریں بنانے کا وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بطول کی شہادت سے پہلے جب انہوں نے در جلایا نا، بی بی ان پہ بڑی ناراض تھی اور 19 وصیتیں جناب سیدہ نے کی۔ پہلی وصیت میں کہا یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے یہ دکھ دیا ہے، یا علی وہ لوگ نہ آئے جو انہوں نے میری زینب کو یتیم کیا ہے، یا علی وہ لوگ نہ آئے جنہوں نے میرے بابا کا حق نہیں دیا۔ وصیتیں کرتے کرتے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 40 قبروں میں علی نے بطول کو دفن کیا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا نا بطول دفن ہو گئی، یہ لوگ آگ لے کر بیلچے لے
کر تلواریں لے کر زہرا کی قبر کھودنے کے لیے قبرستان میں آئے. یا علی کو پتا چلا نا کہ یہ قبر کھودنے کے لیے قبرستان آگے ہے, اس وقت علی نے کہا حسن میری تلوار مجھے دے, میں ان سے پوچھوں, پہلے میں محمد کی وجہ سے چپ تھا. اس وقت علی قبرستان میں آئے, لکیر کھینچ کے کہتا تو نے کیا سمجھا کہ بطول لاوارث ہے, اب کوئی ہے تو اس لکیر کو کراس کر کے مجھے دکھائے. یہ دیکھ کے کہتے یا علی تو نے ہم پہ پہلے بھی بڑا ظلم کیا ہے, تو نے ہمیں محمد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا, ہم نے قبر کھود کے زہرا کا جنازہ پڑھنا ہے. یہ وجہ تھی جو 40 قبریں بنانی پڑی. ہر رات علی قبر پہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے علی پہرا دے رہے ہیں. تیسری وجہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے یہ بی بی. 3 جمادی الثانی وفات تک بی بی اپنے بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. امام حسن نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں, بابے کی شریعت میں ماں بیٹے سے پردہ کوئی نہیں ہوتا, اماں تو چہرہ کیوں نہیں دکھاتی. بی بی کی آواز آئی حسن جب میں مر جاؤں نا میرے کفن کے بعد کھول کے دیکھ لینا. 3 جمادی الثانی حسن اپنی ماں کے جنازے پہ آیا, کفن کے بند کھول کے کہتا ہے حسین میری تلوار لے گیا.